اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک اور لیکچر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ لیکچر بھی کووڈ-19 کے حوالے سے ہے، لیکن یہ میرے سابقہ سب لیکچرز کووڈ کے حوالے سے بھی اور جو صحت مند معاشرے کے حوالے سے بھی جو لیکچرز دیے ہیں ان سے مختلف ہے۔ اور یہ لیکچر جو ہے، اس طرح کے لیکچرز میں دن تیار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور ارادہ تھا کہ میں انشاءاللہ گرمیوں میں یعنی جون جولائی میں شروع کروں گا، لیکن ابھی کووڈ-19 کے حوالے سے ایسے حالات ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ لیکچر ابھی سے شروع کر دوں۔ بیسیکلی یہ لیکچرز جو ہیں یہ نفسیاتی اور سماجی سپورٹ کے لیے ہیں، اور نفسیاتی اور سماجی تجزیے کے لیے ہیں، اور ان کا منبع جو ہے وہ انشاءاللہ قرآن پاک ہوگا۔ میں یہاں یہ واضح کرتا جاؤں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں قرآن پاک کا طالب علم ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں لڑکپن سے ہی قرآن پاک کا طالب علم رہا ہوں۔ تو قرآن پاک کا مطالعہ میرے پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے۔ تو قرآن پاک ہمارے لیے علم، رہنمائی، روشنی، شفا، سہارا، ان سب چیزوں کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور میں اس بات کا ذہنی طور پہ قائل ہوں کہ بھئی اس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ تو ابھی میں یہ مختصر سا لیکچر ہے، صرف چند باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اس مشکل وقت میں جب ساری دنیا ہی اور خصوصاً غریب ممالک جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ کووڈ-19 سے ڈیل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس مشکل وقت میں اللہ کا سہارا لینا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اللہ کے اوپر ایمان ہے ہمارا، تو میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں۔ تو قرآن پاک میں یہاں پہ میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 2 آیات کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آیات آپ کے سامنے ہیں، ان کا ترجمہ بھی اردو میں آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور آزمائے جائیں گے، اور ہم پہ مشکل وقت آئیں گے، اور ضرور آئیں گے، اور وہ کس شکل میں آئیں گے؟ من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف کے حوالے سے کچھ چیزیں آئیں گی، بھوک کے حوالے سے چیزیں آئیں گی، اور نقصان کے حوالے سے آئیں گی۔ کن چیزوں کا نقصان؟ مال کا نقصان، نفس کا نقصان، اور ثمرات کا نقصان۔ مال تو ہمیں پتہ ہے، یعنی جو بھی مالی چیزیں ہیں ان کے نقصان۔ نفس کا نقصان عام الفاظ میں جان کا نقصان، یعنی ابھی جیسے کووڈ-19 کے حوالے سے ہمیں خدشہ ہے کہ اس سے ہماری جان چلی جائے گی، لیکن نفس جو ہے وہ جان سے بھی بڑا لفظ ہے، اور اس میں نفس کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا جو نفسیات ہے وہ بھی ٹوٹ جائے، جب ہم اب نفسیاتی طور پہ بھی کمزور ہو جائیں، جب ہم اپنے آپ کو معتدل نہ رکھ سکیں ذہنی طور پہ، تو اس کا بھی نقصان جو ہے وہ نفس کا نقصان ہے۔ اور آج کل جو کووڈ-19 کے حوالے سے سٹریس چل رہی ہے، اور جو بندوں کے اوپر ذہنی دباؤ ہے، وہ اس آیت کے حوالے سے وہ بھی نفس کا ایک نقصان ہے۔ اور ثمرات، تو ثمر جو ہے وہ پھل کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، تو اس میں فروٹ آ گئے، اجناس آ گئی، وہ جو ذمہ داری کے معاملات آ گئے، لیکن ثمر جو ہے وہ اس حوالے سے بھی یہ لفظ ہے کہ کوئی بھی چیز جو پک چکی ہو۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ ابھی بہت سارے معاملات میں محنت کی ہوئی ہے، طلباء نے تعلیم کے معاملات میں محنت کی ہوئی ہے، اور اس کا اب ان کو جو گریجویٹ کرنے والے تھے ان کو پھل ملنے والا تھا۔ بہت سارے بزنس مین جو ہیں انہوں نے اپنے بزنسز میں
اس حساب سے انویسٹمنٹس اور محنت کی ہوئی ہے کہ ان کو اس کا پھل ملنے والا تھا. اسی طریقے سے جو بندے جو ہیں جنہوں نے دیگر معاملات میں محنت کی ہوئی تھی اور ان کو اس کا پھل ملنے والا تھا، تو ان ساری چیزوں کو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کور کر رہی ہے. اور کیا ہے آیت؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تکلیفوں سے، بلاؤں سے، اور ایسی چیزوں سے جن میں خوف ہوگا، جن میں بھوک ہوگی، جن میں نقصان، مال کے نقصان، نفس کے نقصان اور ثمرات کے نقصان کا ڈر ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری ہے کن کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں اس صابرین کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور وہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں؟ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو یہ جو دو آیات ہیں اور دیگر بہت ساری ہیں، لیکن میں آج ان پہ توجہ دلانا چاہ رہا تھا آپ کی بھی، کہ یہ ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اس مشکل وقت میں ہمارے اوپر یہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ایک بلا آئی ہوئی ہے، اور اس میں کامیاب وہ ہوں گے کہ جو اس میں صبر کریں گے. اب صبر کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں، اور ہم جو پریکاشنز ہیں، جو پرہیز ہیں، اور جن چیزوں کے ذریعے ہم اپنے اس دشواری کو آسان کر سکتے ہیں وہ نہ کریں. یہ قطعاً نہیں ہے صبر کا مطلب. اور اس واسطے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق کا موقع تھا، تو آپ سب بہت سارے سامعین کو پتہ ہوگا، ناظرین کو، کہ انہوں نے خندق کھود دی تھی، اور سارے صحابہ نے اور رسول پاک نے خود بھی وہ خندق کھود دی تھی. اور وہ ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں کے اوپر، کفار حملہ کرنے والے تھے. تو انہوں نے بھی وہ اس ٹائم پہ جو محنت تھی وہ نہیں چھوڑی تھی. ان کی پلاننگ بھی تھی، اس میں محنت بھی تھی، اس میں دشواری بھی تھی، لیکن صبر بھی تھا. تو ہم صبر کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بھئی بیٹھ جانا ہے چپ کر کے، ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، لیکن ہم پہ جو مشکل وقت آ رہا ہے، اس مشکل وقت کو ہم نے صبر کے ساتھ سہنا ہے. اور اگر اس مشکل وقت میں ہمیں جو نقصان ہوا ہے، اور جو کوئی ہمارے اوپر خوف ہے، یا جو ہمارے بھوک سہنی پڑتی ہے، تو اس میں ہم نے صبر سے رہنا ہے. ایک اور بات جو ہے میں آپ کے لیے جو واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ بحث چل رہی تھی کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. یہ بات ہمارے حوالے سے ہمیں کہتے ہوئے زیب ہی نہیں دیتی کہ ہم یہ فیصلہ کریں. یہ خدا کے معاملات ہیں. جس طریقے سے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ وہ منافق ہے، یا کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ دوزخ میں جائے گا. یہ فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں. یہ ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی یہ ایک مشکل وقت ہے. جو پچھلی آیت آپ کو میں نے پڑھی ہے اس میں ہے کہ مشکل وقت آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں مشکل وقت میں، وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ مشکل وقت ہمارے لیے آزمائش تھی یا وہ ہمارے لیے عذاب تھا. سادہ سا اصول ہے، کوئی بھی صورتحال اچھی ہو یا بری، اگر وہ صورتحال آپ کو اور ہمیں خدا کے نزدیک کرتی ہے، تو وہ یا تو اللہ کی آزمائش تھی یا اللہ کی نعمت ہے. اگر مشکل وقت تھا تو وہ آزمائش تھی اور ہم اس میں سرخرو ہوئے، اور اگر وہ اچھا وقت تھا تو وہ ایک نعمت تھی کہ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہے. تو اگر اس مشکل وقت میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم نماز زیادہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو اب ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں،
اگر ہم اچھے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی صورتحال ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے تو وہ یا تو شر ہے کا سبب بنتی ہے، اور یا وہ عذاب ہے ہمارے لیے۔ اور وہ اگر تو وہ آسان وقت ہے، یعنی اگر کسی کے پاس، کسی کو اللہ بہت پیسوں سے نوازتا ہے اور وہ پیسے جو ہیں وہ برے کاموں میں لگاتا ہے، اچھے کاموں میں نہیں لگاتا، وہ ان پیسوں سے مال و دولت مٹیریل اکٹھا کرتا رہتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا، تو وہ اس کے لیے ایک شر کا سبب بن گیا، کیونکہ وہ مال اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے۔ لیکن اگر مشکل وقت ہے اور وہ مشکل وقت میں بھی ایسی چیزیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے، مثلا ابھی کووڈ-19 کے حوالے سے اگر وہ اس وقت میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تاکہ ان کو مہنگے دام بیچ سکے، کیونکہ بندوں کو دشواری کا ایک ٹائم ہے، تو اب اس مشکل وقت میں وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بندہ، وہ بیسیکلی یہ آزمائش نہیں ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ یا اگر اس وقت میں وہ جو ہے وہ چیزوں کو مہنگے دام بیچ رہا ہے آلریڈی، تو وہ یہ جو مشکل وقت گزر رہا ہے، اس مشکل وقت سے وہ اپنے لیے عذاب تیار کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، ہمیں اس امتحان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے معاملہ، یا یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اور امید ہے کہ یہ معاملہ بہت سارے مسلمانوں کو اللہ کے مزید قریب کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، تو بہت شکریہ لیکچر سننے کا، اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔